الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم خواتین و حضرات، آپ تمام کا دلی خیر مقدم کرتا ہے آپ کا میزبان محمد مظہر قادری رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم میں. ناظرین، آج ہمارے ساتھ دو مہمان محترم تشریف فرما ہیں. مہمان محترم مولانا مفتی سید واحد علی صاحب، استاد جامعہ نظامیہ حیدرآباد، اور دیگر مہمان محترم نعت خواں جناب قاری محمد فرت اللہ شریف قادری صاحب حیدرآباد. حضرات گرامی، آپ دونوں کا تہ دل سے استقبال ہے. مرحبا، اہلان و سہلان. ناظرین، رمضان جا چکا ہے، اب آخری روزہ ہے آج کی تاریخ کا. کیا معلوم کل روزہ ہو نہ ہو. یقیناً بہت ہی تیزی سے یہ ماہ مکرم گزر گیا. ہمارے ہاتھ کیا آیا ابھی معلوم نہیں، لیکن غنیمت ہے ایک رات ابھی باقی ہے جسے لیلۃ الجائزہ کا نام دیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں اللہ کو اپنے راضی کرنے کی. کم سے کم اس رات میں غفلتوں کی راتیں گزر گئی، دن صرف بھوک و پیاس میں گزر گئے. کچھ حاصل ہوا، کچھ نہیں ہوا. جو مقصد روزہ تھا وہ میسر نہ آ سکا. زندگی میں بار بار رمضان آ رہا ہے، جا رہا ہے، لیکن ہمارے دامن میں کچھ نہیں آ رہا ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے اس بار کم سے کم ایسا نہ ہو. پچھلے رمضان جتنے گزرے اس رمضان میں ایسا نہ ہو. اس بار یقیناً تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، کچھ حاصل ہو جائے. انشاءاللہ آج کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ایک پیاری سی بہت ہی خوبصورت سی نعت پاک سے. میں درخواست کرتا ہوں قاری محمد فرت اللہ شریف صاحب سے کہ نعت پاک پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. جب دور سے طیبہ کے مینار نظر آئے، جب دور سے طیبہ کے مینار نظر آئے، جب دور سے طیبہ کے مینار نظر آئے، مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے، مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے. مغرور کو طیبہ میں کچھ بھی نہ نظر آیا، مغرور کو طیبہ میں کچھ بھی نہ نظر آیا، مسکین کو ہر جانب انوار نظر آئے، مسکین کو ہر جانب انوار نظر آئے.
مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے تعریف کریں کیسے الفاظ نہیں ملتے تعریف کریں کیسے الفاظ نہیں ملتے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے جب دور سے طیبہ کے مینار نظر آئے مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب ناظرین خوبصورت سی نعت پاک آپ سماعت فرما رہے تھے اسے پیش کرنے میں تعاون کیا ہے پرائیڈ انڈیا حیدرآباد نے آگے بڑھتے ہیں آج کا یہ پروگرام آگے بڑھاتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں آج کے دن کی مناسبت سے آج کے آخری روزے کی مناسبت سے اور آج کیا پایا اور کیا کھویا جائزے کی مناسبت سے میں درخواست کرتا ہوں مفتی محترم سید واحد علی صاحب سے کہ تمہیدی کلمات پیش فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان رہا کہ اس نے ہم کو ماہ رمضان کے مبارک رات و دن عطا فرمائے ان مقدس رات و دن میں ہم نے عبادت کرنے کی کوشش کی اور بہت ساری کوتاہیاں ہم سے ہوئی غفلت ہوئی تغافل ہوا تکاسل ہوا ایک روزہ ہمارے لیے باقی رہ گیا ہے اس ایک روزے میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کریں اور شب عید جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے احادیث شریفہ میں اس کا نام آیا ہے کہ یہ انعام والی رات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں مہینہ بھر جتنے لوگوں نے روزوں کا اہتمام کیا تراویح کا اہتمام کیا تہجد کا اہتمام کیا اور اعتکاف جیسی عظیم عبادت کو انہوں نے انجام دیا تو ایسے عبادتیں کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ شب عید کو لیلۃ الجائزہ قرار دیا ہے انعام والی یہ رات ہے اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے اور ہمارے معاشرے کا یہ ماحول ہے کہ عید کی رات کو مکمل طور پر شاپنگ میں صرف کر دیا جاتا ہے گزار دیا جاتا ہے اور اس میں بہت زیادہ غفلت ہوتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لیلۃ الجائزہ جب فرمایا ہے قرار دیا ہے اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انعام والی رات بنایا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں احادیث شریفہ کا جائزہ لیتے ہوئے فقہاء کرام محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جن راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے جن راتوں میں جاگنا چاہیے اور جن کو عام زبان میں جاگنے کی رات کہا جاتا ہے
ان راتوں میں ایک عظمت والی رات شب عید ہے، عید الفطر سے پہلے والی جو رات ہوتی ہے جس کو عام زبان میں چاند رات کہا جاتا ہے، یہ رات انتہائی اہمیت والی ہوتی ہے، عبادت والی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب عید میں عبادت کرتا ہے، انعام والی اس رات میں عبادت کرتا ہے، اس شخص کا دل اس وقت بھی نہیں مرتا جب کہ دوسرے لوگوں کے دل مر جاتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کے پاس اخلاق وہ کردار کی وہ کیفیت باقی نہیں رہے گی جو کیفیت ہونی چاہیے، لیکن جو شخص شب عید میں عبادت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نمازیں ادا کرتا ہے اور تلاوت کرتا ہے اور اپنے اوقات کو، رات کے لمحات کو عبادت میں لگا دیتا ہے، تو اس شخص کا دل اس وقت بھی زندہ رہتا ہے جبکہ دوسرے لوگوں کے دل مر چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی فضیلت والی بات ہے، ہم کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اور لیلۃ الجائزہ میں، شب عید میں، انعام والی اس رات میں اگر شاپنگ کرنا ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے ہی ہم شاپنگ سے مکمل طور پر فارغ ہو جائیں۔ اب اگر رہی صحیح کچھ شاپنگ باقی ہے تو جلد از جلد اس سے فارغ ہو جائیں اور عبادت والی اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ مولانا۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون صاحبہ، کہاں سے؟ میں نصرت بول رہی ہوں دلی سے۔ جی محترمہ، بتائیں، سوال بتائیں۔ میرا سوال ہے، میرے مطلب 4-5 سوال ہیں، پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے سب جواب دے دیجیے۔ جی جی بتائیے، سوال بتائیے۔ ایک میرا سوال، پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے لوگ مزار پہ جاتے ہیں، وہاں پر سجدہ کرتے ہیں، جی، تو میں نے کسی سے کہا کہ وہاں پر جو سجدہ کرتے ہیں وہ غلط ہے، تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ رسپیکٹ میں کرتے ہیں۔ تو میں نے قرآن میں بھی پڑھا ہے کہ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے جو تھا اور دوسرے نبی تھے ان کو سجدہ تھا، تو ہمارے نبی کریم کو ایک صحابہ نے سجدہ کرنا چاہا تو آپ نے منع فرما دیا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ جو جس نے بھی مجھے یہ بات کہی وہ رسپیکٹ میں سجدہ تھا، وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ انشاءاللہ وہ بتائیں گے، واضح طور پہ بتائیں گے۔ دوسرا اور سوال۔ ایک میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا روزہ قبول ہوگا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جی، اور ایک یہ سوال پوچھنا ہے کہ اگر کوئی سیدی غیر دینی کام کرے تو ہم اسے ٹوک سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک سوال میرا اور ہے کہ جیسے ہم لوگ دعاد اور زواد میں ہوتا ہے نا، تو یہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ زواد اور دعاد ہم لوگ کیا پڑھے، میں بہت کنفیوز ہوتی ہوں، کوئی زواد پڑھتا ہے کوئی دعاد پڑھتا ہے، بٹ میں دعاد ہی پڑھتی ہوں، تو اس لیے مجھے تھوڑا تفصیل سے بتا دیجیے۔ بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ایک میری اگر نعت خان صاحب سنانا چاہیں۔ انشاءاللہ آپ کی خواہش۔ شکریہ آپ کا بہت بہت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم، کون، کہاں سے؟ میں گجرات کپڑوں سے بول رہا ہوں، مشتاق بھائی بول رہا ہوں۔ مختار بھائی بتائیں، سوال بتائیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ روزے کی حالت میں جی، وضو کرتے وضو کا پانی منہ میں اور گلے میں کہاں تک جانا چاہیے، ناک میں اور منہ میں؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے میرا۔ جی ہلو، بتائیے بتائیے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آخری سفر قبر کے بارے میں سوال ہے میرا، جی، کہ قبر کی گہرائی اور لمبائی کتنی اور کہاں تک ہونی چاہیے؟ لوگ بتاتے ہیں کہ ناپ تک ہونی چاہیے، سینے تک ہونی چاہیے، لوگ بتا رہے ہیں۔ تو میرا مفتی صاحب سے یہ سوال تھا کہ قبر کا ماپ گہرائی کتنی ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، اور میرا پوری ایٹی اردو کے لیے شکریہ کہ پورے رمضان میں یہ پروگرام دے رہے ہیں۔ جی جی، بہت شکریہ۔ لاکھ لاکھ دعا ہے، سلام ہے ان کے لیے اور پورے ٹیم کے لیے، ایٹی اردو کے لیے دعا فرمائیے۔ آپ ان تمام لوگوں کے حق میں جو بیہائنڈ دا سین کام کرتے ہیں، ہم تو چہرہ نظر آتا ہے، ہم نظر آتے ہیں آپ کو، لیکن ایک بڑا قافلہ ہے، ایک بڑا کرو ہے جو اس محنت سے یہ پروگرام کو آپ تک پیش کرتا ہے۔ اللہ ان کے حق میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے انہیں۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، میں ادھر بنگلور سے بات کر رہا ہوں۔ جی محترم، بتائیں، سوال بتائیں۔ میں ادھر ڈیفنس میں نوکری کر رہا ہوں میں۔ جی، ادھر جمعہ کی نماز ہوتی ہے 2:30 بجے۔ جی، کام کے سلسلے میں ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج ہم کو جمعہ نہیں ملے گا، اسی وجہ سے ہم نے دوپہر کے 1 بجے ہم جوہر پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کو اچانک موقع مل جاتا ہے جمعہ جانے کا، تب جمعہ ہم پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اچھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اور ایک بات ہے، جی،
हम वर्दी हालत में रहते हैं और हथियार के साथ ड्यूटी पे रहते हैं। अगर नमाज का टाइम होते है तो हम हथियार साइड में रख के बूट के साथ हम नमाज पढ़ सकते हैं क्या, बैठ के या तय्युम करके या वजू बना के कर सकते हैं क्या? ठीक है, बताते हैं। बूट के साथ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है भाई, बताते हैं आपको। बेहद शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब जानेगा। दीगर कॉलर भी लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, कौन कहाँ से? जी, हम डॉक्टर आफ्ताब मलिक लखनऊ से बोल रहे हैं। जी आफ्ताब साहब, बताएं, सवाल बताएं। जी, सबसे पहली बात तो ये है जी कि आप सभी लोगों को और ई टीवी उर्दू की पूरी टीम को और पूरे आलम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद हो। बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी सवाल मेरा ये है मौलाना साहब से, बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की और मकाम कुबा में 14 दिन ठहरने के बाद जब मदीने में दाखिल हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, तो उस रोज मदीने वालों की ईद हुई थी जी। और अब हर साल रमजान पूरे होने की खुशी में ईद होती है। जी, तो ये जो रमजान पूरे होने की खुशी में ईद होती है, ये ईद कैसी है? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में दाखिल हुए थे, मदीने वालों की ईद हुई थी, वो ईद कैसी थी? और मैं ये जानना चाहता हूँ मौलाना साहब से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मदीने में दाखिल हुए थे उस वक्त क्या मंजर रहा होगा, कैसा होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं आपको। जी, अस्सलाम वालेकुम। बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया लखनऊ से। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानेगा। सवालात जो शुरू हुए हैं, इंशाल्लाह सबसे पहला सवाल है कि सजदे से मुताल्लिक़ है, सजदा ताज़ीमी, सजदा रिस्पेक्ट जो भी है कह रही थी बहन साहिबा, तो ये कहाँ तक रवा है? और जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सजदे के लिए कहा गया, तो बहरहाल ये जो सजदे वाली बात है इस पर थोड़ी वज़ाहतें फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने बतलाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया गया, अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को हुक्म फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, और तमाम फ़रिश्ते आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किए। ये तो कुरान करीम में एक से ज़ायद मकामात पर, सूरह बकरा में और दीगर सूरों में एक से ज़ायद मकामात पर मज़कूर है। लेकिन इस उम्मत के सिलसिले में हमको हिदायत यही मिलती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आपसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, जबकि ऊँट ने सजदा किया, सहाबा ने देखा कि ऊँट जो जानवर है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा कर रहा है, तो हम क्यों सजदा न करें। सहाबा को यह एहसास हुआ कि ऊँट से ज़्यादा तो हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करना चाहिए, अदब बजा लाना चाहिए और एहतराम करना चाहिए। ये एहसास रखते हुए सहाबा इकराम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, किसी इंसान के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो दूसरे इंसान को सजदा करे। तो इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंसान के दूसरे इंसान को सजदा करने से मना फरमा दिया। ताज़ीम होगी तो ताज़ीम के तरीक़े शरीयत में मुकर्रर किए गए, लेकिन सजदा जो है ये सिर्फ़ खुदा की बारगाह में ही हो सकता है, अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा नहीं किया जा सकता। चाहे वो मज़ार हो या कोई बुज़ुर्ग शख्सियत हो या कोई भी हो। उम्मत में सारी दुनिया में सबसे बड़ी बुज़ुर्ग जो शख्सियत होती हैं वो शख्सियात अम्बिया इकराम हैं, और अम्बिया इकराम में सबसे बड़े नबी हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमामुल अम्बिया वल मुरसलीन हैं, सारे अम्बिया इकराम के ताजदार हैं। तो जब आपने ही अपने ही हक़ में ये जवाब इरशाद फरमा दिया कि कोई इंसान के लिए ये रवा नहीं कि वो दूसरे इंसान को सजदा करे, तो बाकी तमाम बुज़ुर्ग हस्तियों के सिलसिले में भी बदरज औला ये बात हो जाती है कि उनको सजदा हरगिज़ नहीं किया जा सकता। लिहाजा अगर कोई सजदा करते हैं किसी इंसान को या खुदा के अलावा किसी को, तो वो बिल्कुल जायज़ नहीं। अगर खुदा समझकर सजदा कर रहे हैं तो वो शिरक है, और शिरक ऐसा गुनाह है कि उसके साथ साथ उसके होते हुए बख्शिश ही नहीं होती, इल्ला ये कि आदमी मरने से पहले तौबा और इस्तिग़फ़ार सच्चे दिल से कर ले और शिरक को छोड़ दे। और अगर शिरक का इरादा नहीं है और मखलूक समझते हुए ही सजदा किया जा रहा है, तो ऐसी सूरत में शिरक तो नहीं होगा, लेकिन मखलूक को सजदा करना चूँकि हराम है, इस वजह से ये एक हराम अमल और सख्त गुनाह होगा। इससे भी एहतियात और परहेज़ करना चाहिए। मोहतरम, रोज़ों की कबूलियत का हमें कैसे अंदाज़ा हो? रोज़ों की कबूलियत का अंदाज़ा हम इस तरह कर सकते हैं कि हमारे
کردار میں کچھ بہتری پیدا ہو گئی ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا مقصد سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو مقصد روزے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اور پرہیزگاری کا حصول بتلایا ہے۔ تو اگر ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی کیفیت آتی ہے تو یقیناً ہم روزے سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اگر روزے تو ہم رہے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، لیکن جو تقوی اور پرہیزگاری کی کیفیت آنی چاہیے تھی وہ کیفیت اگر ہمارے اندر نہیں آتی تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے روزے مقبول نہیں ہو رہے ہیں۔ تو روزوں کا جو حق ہے وہ تو ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو طریقہ بتلایا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں تقوی اور پرہیزگاری کی کیفیت اس طرح پروان چڑھنی چاہیے کہ ماہ رمضان ختم تو ہو جائے لیکن روزے میں جو کیفیت انسان کے پاس تقوی اور پرہیزگاری کی اس کی مزاج پر چڑھ چکی تھی وہ اترنی نہیں چاہیے، وہ باقی رہنی چاہیے، باقی 11 مہینوں تک اس کا اثر ہونا چاہیے۔ اگر یہ اثر باقی رہتا ہے تو پھر ہم اللہ کی ذات سے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے روزوں کو قبول کر لیا۔ جی محترم سید زادے، اگر کوئی غیر شرعی کام کرتے ہیں تو کیا انہیں ہم ٹوک سکتے ہیں، روک سکتے ہیں یا نہیں؟ جی سید زادے اگر کوئی شرعی کام کر سکتے ہیں تو یقیناً ان کو روکا جا سکتا ہے، جس طرح غیر سادات کے لیے شریعت لاگو ہوتی ہے اور سادات حضرات پر بھی اسی طرح شریعت لاگو ہوتی ہے، وہ بھی اس کے پابند ہیں۔ ان کو بھی چاہیے کہ شریعت کے مطابق ہی عمل کریں، اور وہ تو ساری دنیا کے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں، اہل بیت کرام سے ان کا تعلق ہے، تو ان کی اور بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ نیک کام کریں اور نیک سیرت اختیار کریں، اعلیٰ اخلاق کے حامل بنیں، تاکہ وہ دوسرے غیر سادات افراد کے لیے نمونہ بن سکیں۔ اب اگر ان سے کوئی غیر شرعی حرکت ہوتی ہے تو ان کو بالکل کہا جا سکتا ہے، البتہ اگر بڑی عمر کے ہیں تو ان کو ان کے عمر کا لحاظ کرتے ہوئے کہنا چاہیے، طریقے سے بات کہنی چاہیے، اس کا لحاظ رکھا جائے گا آدمی کی عمر کے اعتبار سے، اس کے اسٹیٹس کے اعتبار سے، لیکن کہنا تو ضرور چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تم ایسی امت ہو کہ تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ جی محترم، دیگر سوال یہ تھا کہ ضاد کو کیسے پڑھیں، ضالین ضالین کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ یہ 4 لفظ ہیں، زے، زال، زوئے اور ضاد۔ الفاظ کا جو پروننسیشن ہے، ادائیگی الفاظ بھی اسی طرح سے ہیں، لیکن یہاں پرٹیکولرلی جیسے خاص طور پر سورہ الحمد میں آخری جو آیت ہے اس کو مختلف لوگ مختلف انداز میں پڑھتے ہیں، صحیح طریقہ کیا ہے ادائیگی کا بتائیں۔ زال کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں سے ملاتے ہوئے باریک منہ کو تھوڑا سا پھیلا دیں تو باریک نکل جائے گا، رال، اس طرح پڑھنا چاہیے، رال۔ اور وا بھی اسی طرح پڑھا جائے گا، صرف اس کو موٹا کر لینا ہے، منہ کو تھوڑا سا گول کر لیں، وا موٹا ہو جاتا ہے۔ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کو ہلکا سا لگائیں اور وا اس طرح نکالیں کہ منہ کو تھوڑا سا گول کر لیں، موٹا ہو جائے گا، وا اس طرح پڑھا جائے گا۔ اور زا، زبان کی نوک کو دانتوں کو نہیں لگانا ہے بلکہ اوپر مسوڑوں کو، اندر کی جانب مسوڑوں کو لگائیں تو اس سے زا نکلتا ہے۔ اور اب رہا واد جس کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو واد کے سلسلے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ واد زبان کے کنارے، دائیں کنارے کو لیں یا بائیں کنارے کو لیں۔ دائیں کنارے کو لے رہے ہیں تو دائیں زبان کا دائیں کنارہ رائٹ والا اوپر کے داڑھ کو لگائیں، واد نکلتا ہے، یا پھر بائیں کنارے کو لے کر لیفٹ والا لے کر اوپر کے داڑھ کو لگائیں، واد، تو اس طرح واد ادا ہوتا ہے۔ اور عربی زبان میں جتنے حروف ہیں ان تمام حروف میں سب سے زیادہ مشکل والی ادائی جو ہوتی ہے یہ واد ہی میں ہوتی ہے، اور عرب حضرات فصحاء کو واد کی ادائیگی سے جانتے ہیں۔ جو شخص واد جتنا اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ فصیح سمجھا جاتا ہے اور بہترین بولی والا کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف جو آپ کے نام ہیں، جو القابات ہیں، اس میں سے ایک لقب افصح الناطقین بالضاد بھی ہے، کہ مطلب یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت ہیں جہاں دنیا جہاں کے سارے کمالات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، وہیں زبان کا ایسا کمال عطا فرمایا، فصاحت و بلاغت میں آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بہت ہی اونچا، ساتھ ساتھ واد کو ساری دنیا میں سب سے بہترین ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے ہیں۔
دیگر سوال یہ رہ گیا تھا انشاءاللہ قصیدہ برد شریف کی فرمائش ہے، دیکھتے ہیں انشاءاللہ یہ فرمائش کہاں تک پوری ہو سکتی ہے۔ ناظرین وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا، آئیے چلیں وقفے کی جانب اس امید اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم لوٹ آئیں گے۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم میں۔ ناظرین آج کے ملبوسات کی پیشکش مخدوم برادرز حیدرآباد کی جانب سے ہے، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مخدوم برادرز حیدرآباد کا۔ آگے بڑھتے ہیں، جو سوالات رہ گئے انشاءاللہ ان کے جواب جانیں گے، اور کچھ کالرز بھی لائن پر ہیں انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم کون کہاں سے؟ جی محمد بات کر رہا ہوں دہلی سے۔ جی محترم بتائیں، سوال بتائیں۔ جی سوال میرا یہ تھا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی بیوہ ہے، جی تو کوئی بھی یعنی آمدنی کا ذریعہ معاش کچھ نہیں ہے، کوئی آمدنی نہیں، تو کیا یہ فطر میں ان کو دے سکتا ہوں؟ زکوٰۃ انہیں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں دہلی سے جوائن کیا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ جی میں جھارکھنڈ سے عمران خان بول رہا ہوں۔ جی عمران صاحب بتائیں، سوال جناب میں بتائیں۔ نماز سے تعلق رکھ کے کوئی بات جاننا چاہ رہا تھا۔ بتائیے۔ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر میں نے 4 رکعت کی نیت کی جی اور 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھنے کے بعد غلطی سے درود شریف دعا بھی پڑھ لیا، جی پھر یاد آیا کہ میں تو یہ دوسری رکعت پڑھ رہا ہوں، ہم کو اتحیات پڑھ کے اٹھ جانا تھا، جی تو ایسے میں ہم دائنی اور 2 بار سلام پھیر کے 2 بار پھر سجدے جائیں گے، سجدے سے بیٹھ کے پھر تحیات پڑھیں گے یا سجدے کے بعد 2 سجدے کے بعد سیدھا کھڑے ہو جائیں گے؟ یہی جاننا چاہ رہا تھا۔ بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جھارکھنڈ سے جوائن کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام، محترم کون کہاں سے؟ میں عبدالجبار جھارکھنڈ سے بول رہا ہوں۔ جی جبار صاحب بتائیں، سوال بتائیں۔ جی حضرت، ہمارا ایک سوال ہے کہ میں جب میں پاکیزہ کی بات کرتا ہوں تو جب استنجا سے جانے کی فارغ ہونے کے بعد کچھ دور چلنے پر جو نیچے کے مقام سے 2-4 بوندیں ایک نکل جاتی ہے، جی اس حالت میں ہم کو پھر سے پاک ہونے کے لیے اسنان کرنا پڑے گا کہ کیا کرنا پڑے گا؟ میں جاننا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جھارکھنڈ سے جوائن کیا۔ میں درخواست کرتا ہوں جناب قاری فرد اللہ صاحب سے کہ بہن صاحبہ نے جیسے سوال کیا تھا اور فرمائش کی تھی قصیدہ برد شریف کی، پیش فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته
كل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا آمین یا اللہ، آمین یا اللہ. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. جو سوالات رہ گئے تھے انشاءاللہ ان کے جواب جانتے ہیں. سوال یہ تھا کہ روزے کے دوران وضو کرتے وقت پانی ناک میں یا حلق میں یا منہ میں چلا جاتا ہے، وہ کہاں تک جا سکتا ہے، کہاں تک جانا چاہیے، کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ کلی کرتے وقت اور ناک صاف کرتے وقت، ناک میں پانی چڑھاتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پانی حلق کے نیچے نہ اترے. حلق کے قریب بھی نہ لے جائیں تو بہتر ہے، حلق کے قریب لے جائیں گے تو اندیشہ رہے گا کہ حلق کے نیچے اتر جائے. لہٰذا فقہاء کرام نے جہاں غسل کے سلسلے میں احادیث شریفہ کی روشنی میں بتلایا ہے کہ غسل میں 3 فرائض ہیں، 3 میں سے 2 فرض، ایک کلی کرنا ہے، اچھی طرح حلق تک پانی پہنچانا، اور ناک اچھی طرح صاف کرنا، اور ان دونوں کاموں میں مبالغہ کرنا ہے. یہ تو غسل کے فرائض میں سے 2 فرض ہیں. اس کے باوجود بھی فقہاء لکھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں فرض غسل ہونے کے باوجود بھی غسل کرنے والا شخص روزے میں مبالغہ نہ کرے، کلی کرتے وقت بھی مبالغہ نہ کرے، اور ناک صاف کرتے وقت، ناک میں پانی چڑھاتے وقت بھی مبالغہ نہ کرے. اس لیے کہ مبالغہ کرے گا تو اندیشہ رہے گا کہ پانی ناک صاف کرتے وقت یا کلی کرتے وقت حلق تک پہنچ جائے اور حلق کے نیچے اتر جائے، جس کی وجہ سے روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے. لہٰذا حلق کے قریب نہ لے جائیں اور اس کا خیال رکھتے ہوئے کلی اور غرارہ کر لیں. جی شکریہ مولانا. ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون، کہاں سے؟ میں جے پور سے بول رہا ہوں، ظہیر. حنیف بھائی جے پور سے بول رہے ہیں. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے گا. جی جی. ٹیلی فون پہ گفتگو کیجیے. جی بتائیے حنیف بھائی، کیا سوال ہے آپ کا؟ جناب میرا سوال یہ ہے کہ یہ مطلب عشاء کی نماز کا وقت کتنے بجے تک رہتا ہے؟ عشاء کا وقت کب تک رہتا ہے؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں صاحب. اور سر ایک سوال کا جواب اور تھا میرے. جی 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 یہ زکوٰۃ کا مسئلہ جو ہے یہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ مطلب چاندی ہے نا. جی جی. تو مطلب اگر اس کو ہم پیسے میں کنورٹ کریں تو کتنا پیسہ ہونا چاہیے مطلب جو ہمارے پاس زکوٰۃ واجب ہوگی؟ پیسے میں کنورٹ کرنا چاہیں، ٹھیک ہے جی بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین آپ ابھی سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ ایک پیاری سی حدیث. حضرت عمر بن افسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے خدا کے رسول ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر اور نرم برتاؤ. نبی کی پیاری حدیث آپ سماعت فرما رہے تھے. اسے پیش کرنے میں تعاون کیا ہے محمد کیپ مارٹ جہاں پناہ حیدرآباد رہے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں محمد کیپ مارٹ جہاں پناہ حیدرآباد کا. دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. محترم کون، کہاں سے؟ ہاں جی عالمگیر رضوی بول رہا ہوں حیدرآباد سے. جی عالمگیر صاحب بتائیں، سوال بتائیں. جی ایکچولی وہ شوگر فری پیسٹ کے تعلق سے مختلف قسم کی غلط فہمیاں ہیں لوگوں میں. جی جی کہ وہ جو شوگر فری پیسٹ جو آج کل مارکیٹ میں آ رہا ہے ٹوتھ پیسٹ،
تو اس کے تعلق سے کیا مسئلہ ہے؟ کیا وہ روزے کی حالت میں کیا جا سکتا ہے؟ شوگر فری ٹوتھ پیسٹ، شوگر فری ٹوتھ پیسٹ، اور اس کے علاوہ جو دیگر پیسٹ ہے، کہیں کہیں ایسا بھی ہے کہ وہ جنرل پیسٹ بھی ہے، اس کا استعمال کا کیا ہے؟ تو ذرا آپ واضح کر دیں روزے کی حالت میں پیسٹ کا استعمال انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، جو سوال رہ گئے ہیں انشاءاللہ ان کا جواب جانتے ہیں۔ بھائی صاحب نے سوال کیا تھا قبر کی گہرائی اور لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ قبر کی گہرائی کے سلسلے میں فقہاء کرام بیان کرتے ہیں کہ آدمی کی سینے تک ہو تو بہتر ہے، اور لمبائی تو اس کے قد کے اعتبار سے ہوگی، آدمی کا جتنا قد ہوگا اس کے حساب سے اس کی لمبائی ہوگی۔ جی، دوسرا سوال یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے والوں کی عید ہو گئی تھی، اب اس کا منظر جاننا چاہتے ہیں، یا اور جو بھی سوال کے بین السطور رہا وہ دیکھیں۔ اور پھر رمضان میں جب پھر فتح مکہ میں لوگ داخل ہوئے تو شاید اس کو وقت عید منائی گئی، اب لوگ رمضان کے روزے ختم ہونے پر عید مناتے ہیں، تو یہ دونوں تینوں طرح کی جو عید ہے اس میں تھوڑی سی روشنی ڈال لیں بھائی صاحب، جو جاننا چاہتے ہیں، اگر بین السطور کچھ مطلب آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو بتا دیں۔ ماہ رمضان کی جو عید ہے وہ تو یوں ہے کہ روزوں کا اختتام ہوا، مہینہ بھر کے لیے روزے داروں نے روزوں کا اہتمام کیا، نماز تراویح کا اہتمام کیا اور دیگر عبادتوں کو انہوں نے انجام دیا، تو اس کے بعد اس کے اختتام پر اور حسن اختتام پر عید مقرر کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 1-2 سال کے بعد ماہ رمضان، دوسری ہجری میں ماہ رمضان مقرر ہوئے، ماہ رمضان کے روزے مقرر ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختتام پر عید منانے کے لیے حکم فرمایا اور آپ نے عید مقرر فرمائی۔ اور اب رہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مسجد قباء شریف سے ہوتے ہوئے مدینہ طیبہ کی آبادی میں جب داخل ہو رہے تھے، اس وقت کا منظر کیا تھا، تو اس سلسلے میں صحیح مسلم شریف میں اور جامع ترمذی شریف میں روایت ملتی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہو رہے تھے تو اس وقت مدینہ طیبہ والوں میں ہر جگہ خوشی ہی خوشی تھی، اور پورا مدینہ طیبہ نورانیت میں ڈوبا ہوا تھا، مدینہ کی ہر چیز روشن اور منور تھی۔ سبحان اللہ۔ اور بخاری شریف میں روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ کو کبھی اتنی زیادہ خوشی مناتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی خوشی اہل مدینہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر منائی ہے۔ تو اس سے خوشیوں والا سما رہا اور نورانی سما رہا، یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ سیرت کی کتابوں کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں اور تفصیل سے اس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ تفصیلات ہم کو ملتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر رہے تھے اور وہاں پر 2 رویا اہل مدینہ ٹھہرے ہوئے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے تھے۔ مدینہ طیبہ کی آبادی جہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ آبادی کے آغاز کے پاس سے ہی 2 رویا راستے پر دونوں طرف، دونوں سائیڈ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور استقبال کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خواتین چھتوں پر، بچے چھتوں پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے تھے۔ بخاری شریف میں یہ روایت ملتی ہے کہ بنو نجار قبیلے کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں یہ قصیدہ پڑھ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں مدحیہ قصائد پڑھ رہی تھی اور اشعار گنگنا رہی تھی اور دف بجا رہی تھی۔ یہ ساری تفصیلات ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر ملتے ہیں۔ یہ سب کے سب مراسم عید ہیں۔ عید کے موقع پر جو خوشی منائی جاتی ہے اور لوگوں میں جو آپس میں میل ملاپ ہوتا ہے، وہ ساری باتیں اس موقع پر پائی جا رہی تھی۔ جی ناظرین، وقت کی اہمیت جانے کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم، اور یہ تاخرات بھی چل رہی ہے، اور یہ پروگرام دیکھنا آپ کا عبادت میں شامل ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بار بار ہو رہا ہے، آپ پر لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اس وقت درود پڑھتے رہیں۔ اب درود پڑھتے رہیں، یہ پروگرام دیکھتے رہیں، اور وہ جو دعا رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یہ بھی پڑھتے رہیے تاکہ ثواب بھی ملتا رہے اور معلومات بھی بڑھتی رہیں آپ کی۔ آگے سوال یہ ہے کہ رمضان کے روزے، ٹھیک ہے، ہاں ایک سوال آیا تھا دہلی سے،
چھوٹے بھائی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، بڑے بھائی صاحب چھوٹے بھائی کی اہلیہ بیوہ کو زکوٰۃ وغیرہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اگر وہ بیوہ خاتون سید نہ ہوں اور ان کے پاس نصاب کے برابر سونا یا چاندی یا رقم موجود نہ ہو، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں بتا رہے؟ جی، آمدنی کا ذریعہ تو نہیں ہے، لیکن خواتین کے پاس سونا بھی ہوتا ہے، سونا یا چاندی اگر نصاب کے برابر نہ ہو، اس سے کم ہو، تو ایسی صورت میں ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ 4 رکعت کی نیت کر کے نماز پڑھ رہے تھے کہ دوسری رکعت میں جب قاعدے میں بیٹھے دعا پڑھی، درود پڑھا، پھر دعائے معصورہ بھی پڑھ لی، پھر معلوم ہوا کہ دوسری رکعت ہی ہوئی، 4 نہیں ہوئی، تو اس مسئلے پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے قاعدے پر، یعنی پہلے قاعدے پر اگر درود ابراہیم بھی پڑھ لیتے ہیں یا پھر دعائے معصورہ تک پہنچ جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ فوراً کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر باقی کی 2 رکعتوں کو کنٹینیو کریں۔ 2 رکعت باقی کی پڑھ لینے کے بعد پھر آخری قاعدے کے لیے جب بیٹھیں گے تو ان کو سجدہ سہو کرنا ہوگا، مطلب یہ کہ تشہد تک، پہلا تشہد یعنی ابتدائی عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیں، پڑھ کے سیدھی جانب سلام پھیریں، 2 سجدے کریں اور پھر شروع سے دعائے معصورہ تک مکمل طور پر پڑھ لیں، پھر سلام پھیر دیں۔ یعنی 2 بار پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ جاننا چاہ رہے تھے خصوصی طور پر۔ دوسرا یہ کہ استنجے کے بعد کچھ خطرے وغیرہ نکلنے کی کیفیت معلوم ہوتی ہے، ایسی صورت میں پھر کیا دوبارہ طہارت لینی ہوگی یا نہانا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہے بتائیں؟ اس کے لیے جس مقام سے خطرات نکلے ہیں اس مقام کو دھو لینا چاہیے، اور خطرات اگر زیادہ ہیں تو لباس کو چینج کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ ایک قانون ہے، قاعدہ ہے، اس قاعدے کو ذہن میں رکھیں کہ اگر خطرات اس قدر نکلے ہوں کہ جس کا کچا پن، جس کی تراوٹ 1 درہم کے برابر، 1 سکے کے برابر ہو جاتی ہے یا اس سے زیادہ ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ اس لباس کو وہ چینج کر لیں۔ اگر 1 سکے سے کم ہوتی ہے تو لباس کو چینج کرنا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے اگر سہولت ہو تو اس کو بھی چینج کر لیں، نہ ہو تب بھی کراہت تنزیہی کے ساتھ نماز درست ہو جاتی ہے، لیکن سکے کی مقدار ہو یا سکے سے زیادہ ہو تو پھر چینج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز میں ٹھہر گیا ہو آ کر، تو جب اس بات کا خیال آیا یا اس وقت ایسی کیفیت محسوس ہوئی تو ایسی صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگر وضو سے پہلے یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہو اور جیسا تفسیر بتلائی گئی ہے سکے سے کم ہو، تو ایسی صورت میں وہ شخص اپنے وضو کر لے اور نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ اگر وضو کرنے کے بعد یہ کیفیت معلوم ہوتی ہو تو ظاہر ہے جب پیشاب کا ایک قطرہ بھی نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو لہٰذا ان کا وضو نہیں ہوا، ان کو پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ وضو تو ہوا تھا لیکن یہ قطرات نکلنے کی وجہ سے ان کا وضو ٹوٹ گیا، اب ان کو چاہیے کہ پھر سے وضو کر لیں۔ وضو کرنے سے پہلے اس بات کا جائزہ لے لیں جیسا کہ بتلایا گیا کہ وہ قطرات نکلنے کی وجہ سے سکے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو پھر ان کو چینج کرنا پڑے گا، اور اگر 1 سکے سے کم ہے تو پھر مقام کو دھو کر اور وضو کر کے پھر وہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نماز عشاء کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ نماز عشاء کا وقت نماز فجر کے وقت سے پہلے تک ہوتا ہے، جیسے ہی نماز فجر کا وقت شروع ہوگا نماز عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور اہتمام اس بات کا کریں کہ جماعت کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں، فرائض کے لیے جماعت سنت مؤکدہ ہے، اس کا اہتمام کریں، اور اگر کسی وجہ سے جماعت چھوٹ گئی ہو تو یہ نہ سمجھیں کہ نماز عشاء کا وقت ختم ہو چکا ہے، رات بھر میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، جتنا جلد ہو سکے پڑھ لیں، جتنی دیر ہوتی جائے گی اتنا ہی غفلت طاری ہو جاتی ہے اور آدمی کسی وجہ سے بھول جاتا ہے، تھکن کی وجہ سے ذہن میں بات نہیں رہتی، اس کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے سونا یا چاندی 7.5 تولے یا 52 تولے، اس کو اگر پیسوں میں روپیوں میں اگر تبدیل کیا جائے یا اس پیمانے میں دیکھا جائے تو کتنی رقم بنتی ہے جو نصاب کے قابل ہوتی ہے؟ نصاب کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا نصاب 20 دینار بیان فرمایا اور چاندی کا نصاب 200 درہم بیان فرمایا۔ اب دینار اور درہم اس زمانے کا سکہ رہا، اس زمانے کے سکے رہے، اور فی الوقت ہمارے پاس گراموں میں اس کا کیا وزن ہوتا ہے، اس سلسلے میں علماء محققین نے تحقیق کی، سرچ کی، تو ان کی تحقیق اور ریسرچ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اختلاف ہوا علماء کے درمیان دینار اور درہم کی کوانٹٹی کو، اس کی مقدار کو طے کرنے کے سلسلے میں۔ تو شمالی ہند کے علماء کرام کا یہ کہنا ہے
ان کی یہ تحقیق ہے کہ 6 تولے 7.5 تولے سونا ہوتا ہے اور 52.5 تولے چاندی ہوتی ہے. اور جنوبی ہند کے علماء کی یہ تحقیق ہے کہ سونا 6 تولے ہوتا ہے اور چاندی 42.5 تولے ہوتی ہے. اور یہ جو اختلاف ہے علماء کرام کا، یہ کسی شخصی مفاد کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ تحقیق کی بنیاد پر ہے. اختلاف متقدمین علماء کرام میں بھی رہا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے شاگردوں سے اختلاف رہا، اور امام اعظم کے شاگردوں میں امام ابو یوسف اور امام محمد کا اختلاف رہا. تو تحقیق کی بنیاد پر اور دلائل کی بنیاد پر اگر اختلاف ہوتا ہے تو یہ اسلام میں معیوب نہیں ہے. تو اس اختلاف کو ذہن میں رکھیں. جنوبی ہند کے علماء کے اعتبار سے 42.5 تولے چاندی اور 6 تولے سونا ہوتا ہے. اب رہا قیمت کتنی طے کی جائے گی، تو اس کو طے نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ سارے ہی علماء اکرام کا یہ کہنا ہے کہ جس وقت زکوٰۃ نکال رہے ہیں، جس دن زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اس دن کی قیمت کے اعتبار سے دیکھ لیں. تو ظاہر ہے سونے اور چاندی کی قیمت روز بروز کم زیادہ ہوتی رہتی ہے. تو جس دن بھی زکوٰۃ نکال رہے ہیں معلوم کر لیں کہ آج کے دن سونے کا ریٹ کیا ہے، چاندی کا ریٹ کیا ہے، اور قیمت معلوم کرتے ہوئے آپ حساب کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس چاندی یا سونا موجود ہے. مولانا اس میں ایک نقطہ ہے کہ سونا اگر ہم شو روم سے لیتے ہیں، بازار سے لیتے ہیں، تو وہ آج کی تاریخ میں ریٹ زیادہ ہوتا ہے، کیرٹ کے حساب سے کم زیادہ کیرٹ کا ہوتا ہے. جی. تو جو پہلے ہمارا لیا ہوا سونا ہوتا، اگر ہم وہی فروخت کرنے جائیں تو کچھ پرسنٹیج کم ہوتی ہے، 25% یا 20% ریٹ گرا کر اسے خریدتے ہیں. جی جی. تو کس ریٹ پر دینا، کس ریٹ کے حساب سے زکوٰۃ کا نصاب لگانا مناسب رہتا ہے؟ بہت اچھی بات کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں. اس سلسلے میں 2 باتیں ہم کو ذہن میں رکھنا ہوگا. پہلی بات تو یہ جو آپ نے کیرٹ کی بات کہی، تو ہمارے پاس کون سے کیرٹ کا سونا ہے وہ دیکھ لیں. اگر ہمارے پاس خالص 24 کیرٹ کا اگر سونا ہے تو پھر بازار کا جو 24 کیرٹ کا ریٹ ہے وہ معلوم کریں. اگر 22 کیرٹ کا سونا ہے یا اس سے کم زیادہ جو بھی کیرٹ ہمارے پاس ہے تو اس کے اعتبار سے ہی بازار کی قیمت معلوم کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ قیمت کون سی دیکھیں. ہم نے جو قیمت خریدی ہے، جس قیمت میں ہم نے خریدا ہے وہ، یا فی الوقت بازار میں اب قیمت چل رہی ہے وہ. تو اس سلسلے میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جو قیمت زیادہ ہو، جس سے فقراء کو، تنگ دستوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالی جائے. اس سے فقراء کا فائدہ ہوگا، اور یہی قاعدہ فقہاء نے مقرر کیا ہے. جی محترم، میں درخواست کرتا ہوں جناب فرحت اللہ شریف صاحب سے کہ ایک بہت ہی خوبصورت سی نعت پاک پیش فرمائیں. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، عدم سے لائی ہے، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، عدم سے لائی ہے. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول، عدم سے لائی ہے. الہی
حشر کے دن اس لباس میں اٹھو الہی حشر کے دن اس لباس میں اٹھو ملی ہو تن سے میرے خاک پائے کوئے رسول ملی ہو تن سے میرے خاک پائے کوئے رسول عدم سے لائی ہے تلاش نقش کفے پائے مصطفیٰ کی قسم تلاش نقش کفے پائے مصطفیٰ کی قسم چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کوئے رسول عدم سے لائی ہے عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم عجب تماشا ہے میدان حشر میں بے دم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول عدم سے لائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین یہ خوبصورت سی نعت آپ سماعت فرما رہے تھے اسے پیش کرنے میں تعاون کیا ہے پرائیڈ انڈیا حیدرآباد نے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پرائیڈ انڈیا حیدرآباد کا کالر لائن پر موجود ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم محترم کون کہاں سے ہم سری نگر سے بول رہے ہیں فاروق احمد جی فاروق صاحب بتائیں سوال بتائیں ہمارا ایک سوال تھا جی ہمارے یہاں ایک مسجد میں شام کو پہلے اذان پڑھ جاتی ہے جی پھر دوسری میں افطار کیا جاتا ہے تو ہم کس پر افطار کریں پہلی اذان پھر دوسری اذان جی ٹھیک ہے بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سری نگر سے دیگر کالر بھی لائن پر ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بتائیے محترم کون کہاں سے میں آندھرا پردیش سے بول رہا ہوں سیکاکلم سے جی بتائیے سوال بتائیے سوال بولنے سے یہاں پر جو ہے تقویت جماعت اور اہل حدیث سنی اتنا مذہب ہے کون سا مذہب میں کون سا مذہب صحیح ہے جی کون سا مذہب میں چلنا چاہیے ہلو جی 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 اور دوسری سوال یہ ہے تراویح کا نماز کتنا رکعت ہے جی بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں سریکاکولم سے جوائن کیا دیگر کالر بھی لائن پر ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محترم کون کہاں سے میں کریم نگر سے عبدالرزاق بات کر رہا ہوں عبدالرزاق صاحب کریم نگر سے بتائیں سوال بتائیں جی یہ میرا سوال یہ ہے کہ جی یہ زکوٰۃ یہاں پہ جو نا بول رہے ہیں کہ جو نا اگر 1 تولہ 2 تولہ بھی ہے تو چاندی کے تول سے حساب میں دے کے وہ دینا پڑے گا زکوٰۃ بول رہی جی تو اس میں جو نا 7.5 تولے کا حساب ہے نا جی 12.5 تولے جی
तो ये लोग बोल रहे नहीं 2 तोले है तो भी जो ना चांदी का हिसाब करके देना। तो जरा इसके बारे में वाजियत कर रहे हैं। और एक सवाल ये था जी कि जो है ना इशा की नमाज जो है ना अगर छोड़ गए हम जी तो तरावी के साथ बाजमात अदा कर ले सकते क्या, ये इसके बारे में पूछने का था। ठीक है, बताते हैं आपको। बेहद शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानेगा। हाँ मुफ्ती साहब जी, दीगर कॉलर भी लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम कौन, कहाँ से? मैं बेंगलुरु से बोल रहा हूँ सर, अब्दुल रशीद। बताइए, सवाल बताइए। सवाल ये पूछने का था, रोज़ा खोलने का जो दुआ है, रोजे में अगर बच्चे को वो दुआ याद दिलाए तो कुछ असर तो नहीं पड़ेगा रोजे? ठीक है साहब, दुआ रोज़ा इफ्तार करने की दुआ अगर बच्चे को रोज़े की हालत में आप याद दिलाते हैं तो असर पड़ता है नहीं? बताते हैं साहब। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया बेंगलुरु से, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानेगा। सवाल आया था ईशा बेहतर तौर पर सही वक्त पर इफ्तार कर सकते हैं, बताइए। आजकल तरक्की याफ्ता इस दौर में इफ्तार का वक्त मालूम करना कोई मुश्किल मसला नहीं है। चैनल्स पर और अखबारात में ये औकात आपको बतलाए जाते हैं, लिखे हुए होते हैं, उसको आप नोट करके रख लें। और अखबारात में भी आप देख सकते हैं, कार्ड्स भी लोग छापते हैं, तो वक्त को सही आप नोट कर लें। और जब आपको ये इस बात का यकीन हो जाए सही घड़ी के मुताबिक कि वक्त हो चुका है जो मुकर्ररा है, तो उसके बाद आप इफ्तार कर लें। अगर वक्त अज़ान होने में कभी ताख़ीर हो जाती है, कभी अज़ान जल्दी होती है, तो अज़ान को फॉलो करने के बजाय, क्योंकि जिस तरह आप फ़िक्रमंद हैं कि वक्त हुआ या नहीं हुआ, तो अज़ान देने वाला शख्स भी वक्त को ही फॉलो कर रहा है, देख रहा है कि वक्त हुआ या नहीं हुआ। तो जिस तरह आपसे गलती हो सकती है उससे भी गलती हो सकती है अज़ान कहने वाले से। लिहाजा सारे ही लोग अगर फॉलो कर लेते हैं वक्त को, आप अगर वक्त को देख लेते हैं, तो फिर ज़ाहिर है आपका रोज़ा दुरुस्त होगा। और रोज़े के इफ्तार में निहायत ही एहतियात करने की ज़रूरत होती है, इसलिए कि हमने दिन भर भूखे प्यासे रहकर रोज़े का एहतमाम किया। अब आखिर में अगर हम 2 मिनट पहले भी रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं और कुछ खा पी लेते हैं जबकि वक्त नहीं हुआ है, तो ज़ाहिर है हमारा रोज़ा तो ख़राब हो रहा है और फिर से उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी। इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। बहरहाल उस अज़ान पर टेका न किया जाए जो पहले हो रही है या बाद में हो रही है, वक्त देख लिया जाए, वक्त के हिसाब से रोज़ा इफ्तार कर लिया जाए। बिल्कुल, क्योंकि आम कुछ मसालिक में 5 मिनट पहले अज़ान हो रही है, फिर सायरन हो रहा है, फिर अज़ान हो रही है, तो लोगों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन पाया जा रहा है। और आज की तरक्की की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी हो रहा है। दीगर बात यह है कि भाई साहब ने कुछ जमातों का तज़किरा किया है, किस जमात को कैसे फ़ॉलो करें, क्या करें। तबलीगी जमात, अहले हदीस, सुन्नी, फ़लाँ फ़लाँ मुख्तलिफ़ मसालिक से जुड़े हुए लोग हैं। तो आज एक आम आदमी जो बिल्कुल कम मालूमात रखने वाला है, वो किस जहत में जाए, किस जानिब जाए? कुरान और हदीस ये 2 इस्लाम के बुनियादी उसूल हैं। मुसलमान को चाहिए कि कुरान और हदीस पर अमल करे और इसी को थामे रहे, इसी के अहकाम और इसी का खुलासा जो पेश किया जाता है उसको इख्तियार करे। और इस सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हमको सुनन इब्न माजा शरीफ में मिलता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अपनी उम्मत के बारे में बयान फरमाया कि बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में बट चुकी थी और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बट जाएगी। तो जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, सहाबाए किराम को फ़िक्र हुई, तो फिर 73 फ़िरक़े जब हो जाएंगे तो फिर कुरान और हदीस पर अमल करने वाला फ़िरक़ा कौन सा होगा और हक़ पर रहने वाला फ़िरक़ा कौन सा होगा। सहाबाए किराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा अना अलैहि व अस्हाबी, नजात पाने वाला फ़िरक़ा, नजात पाने वाली जमात वो है जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं। तो जिस पर मैं हूँ यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इख्तियार करना चाहिए। व अस्हाबी, और जिस तरीक़े पर मेरे सहाबा हैं, यानी सहाबा की जमात जिस तरीक़े पर हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जैसी हो, उसको इख्तियार करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इख्तियार करना, सहाबाए किराम की जमात वाली सुन्नत इख्तियार करना, जो इख्तियार कर लेते हैं वही हक़ पर हैं और उन्हीं को आम ज़बान में अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है। जी,
دیگر سوال یہ کہ تراویح کے کتنے رکعت ہے، بھائی صاحب نے یہی پوچھا تھا. جی، نماز تراویح کی 20 رکعتیں ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ میں اور مسند ابو یعلا میں اور دیگر کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کی 20 رکعتیں ادا فرمائی. اس کی تفصیلات دیگر کتب حدیث میں ملتی ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب تمام صحابہ کرام کو، تمام مسلمانوں کو ایک امام کی اقتداء میں نماز تراویح کے لیے جمع کر دیا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سب سے پہلے صحابہ میں وہ امام ہیں جنہوں نے ساری صحابہ کی جمعیت کو، تمام اس وقت کے جتنے مسلمان تھے مدینہ طیبہ میں، سب کو آپ نے پہلی مرتبہ امامت فرمائی. تو وہ 20 رکعت کی آپ نے امامت فرمائی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز تراویح کی 20 رکعتیں ہیں. مولانا سوال آ گیا ہے، ذرا مصیبت زدہ سوال ہے، مشکل والا سوال ہے. لوگوں کے پاس جب سونا نہیں ہے 7.5 تولے 2 تولے ہی سونا ہو تو چاندی کی قیمت لگا کر اس پر زکوٰۃ کا حساب لگایا جاتا ہے. یہ کیا مسئلہ ہے اور کیا صحیح ہے، کیسے اس کو ادا کیا جائے بتائیں. اس کو تھوڑا سا غور سے سننا چاہیے. قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو، چاندی نہ ہو، رقم نہ ہو، تو سونے کے نصاب کو دیکھا جائے گا. 6 تولے ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، 6 سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اور اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے، سونا بالکل نہیں ہے، تو اس کو 42.5 تولے چاندی دیکھنا ہوگا. اگر 42.5 تولے چاندی ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. یہ مسئلہ ہو گیا. اب رہی بات یہ کہ کسی کے پاس کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، یعنی 1.5 تولہ سونا ہے 1 تولہ چاندی ہے. تو ایسی صورت میں فقہاء کرام یہ بتلاتے ہیں کہ سونا یا چاندی دونوں میں سے جس کا بھی نصاب قیمت کے اعتبار سے مکمل ہو جاتا ہے اس کے اعتبار سے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. ظاہر ہے 1.5 تولہ سونا کسی کے پاس موجود ہو اور 1 تولہ چاندی بھی موجود ہو تو 6 تولے سونے کا نصاب تو مکمل نہیں ہوتا قیمت کے اعتبار سے، لیکن 42.5 تولے چاندی کا نصاب مکمل ہو جاتا ہے. تو 42.5 تولے چاندی کے نصاب کے اعتبار سے اس شخص کو زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا جس کے پاس صرف 1 تولہ یا 1.5 تولہ سونا ہے اور کچھ یعنی 1 تولے سے کم ہی کیوں نہ ہو چاندی موجود ہے. تو ہم کو دیکھ لینا یہ چاہیے ایسا شخص جس کے پاس کچھ تولے سونا ہے کچھ چاندی ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ موجودہ قیمت کا اندازہ کر لے. 42.5 تولے چاندی کی قیمت ہوتی ہے یا معلوم کر لے. اگر ہوتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر 42.5 تولے چاندی کی قیمت بھی نہیں ہوتی تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب سونا چاندی کا حساب کیا جاتا ہے تو آدمی اپنی رقم کا حساب اس وقت نہیں کرتا، رقم کا حساب الگ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سارا مال آدمی کا جمع کیا جائے اور وہ نصاب تک پہنچ رہا ہے یا نہیں دیکھیں. جیسا کہ بھائی صاحب نے بتلایا کہ 1 تولہ یا 2 تولہ سونا انہوں نے جو بھی بتلایا، اس کے ساتھ اگر ان کے پاس کچھ رقم بھی ہو، چاندی اگر نہ ہو زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اگر کچھ رقم ان کے پاس موجود ہو کہ یہ سونا اور یہ رقم دونوں کو ملانے پر 42.5 تولے چاندی کی قیمت ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں بھی ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی. بہت شکریہ مولانا. ناظرین سوالات کا سلسلہ جاری ہے، جوابات بھی یہاں سے آ رہے ہیں، آپ کی نعتوں کی فرمائش بھی پوری کی جا رہی ہے، لیکن ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے. انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ لوٹ آئیں گے.